آج جناب میں رفا انٹرنیشنل کالج اٹک میں موجود ہوں. اسی بچی میرے ساتھ موجود ہے جی. کل انہوں نے ون کیا ہے پورے اٹک میں, اور ان سے بات کریں گے کہ ان کا نام کیا ہے, ان کی کلاس کیا ہے. میرا نام اریبہ ابصار ہے. میں کلاس فرسٹ ایئر پری میڈیکل کی اسٹوڈنٹ ہوں. میرا انسٹیٹیوشن رفا انٹرنیشنل کالج اٹک ہے, اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ میں نے وننگ ٹرافی جیتی ہے اتنے سخت مقابلے میں. یہ ساری جو کریڈٹس آتے ہیں وہ پہلے انسٹیٹیوشن کو جاتے ہیں کہ ان نے میرے اندر اتنا ہڈن ٹیلنٹ کیا کہ میں اسپیچز میں کر سکتی ہوں, اور ان نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں اتنے بڑے ہال ڈسٹرکٹ لیول میں جا کے تقریر کی میں نے. پھر آتی ہے میری ٹیچر جن نے میرے ساتھ بہت محنت کی, پھر ان نے بہت اچھا میرے ساتھ کیا. اس کے بعد میرے پیرنٹس کی دعائیں آتی ہیں, تو میں ان سب کے لیے بہت دعاگو ہوں جو ان سب نے میرے لیے دعا کی. آپ کے والدین جو ہیں کیا انہوں نے بھی آپ کو اس میں انکریج کیا, یا زیادہ تر یہ اسکول کا اس ادارے کا؟ نہیں, دونوں کا ایکول تھا. میرے پیرنٹس پہلے میں نے کہا کہ میں ایجوکیشن میں اپنا کرتی ہوں فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر, لیکن میں نے جب اپنے پیرنٹس کو بتایا تو وہ کہتے ہیں کہ ایک موقع آپ کو ملا ہے تو آپ کو ضروری ہے کہ آپ کرنا چاہیے. جی. اچھا, آپ کو کسی اور نے بھی آپ کو اپریشیٹ کیا؟ جی, ایک سید سلمان ہیں, ان نے مجھے بہت اپریشیٹ کیا. وہ انٹرنیشنل وہ ہیں پوئٹ ہیں, تو ان نے بھی اپریشیٹ کیا. ان سب کی اپریشیشن میرے لیے بہت ہے. ان کی سب سے زیادہ اپریشیشن میرے لیے ویلیو رکھتی ہے. زبردست ہو گیا. تھینک یو بیٹا. جی سر, آئی ایم پروفیسر شریف زاہد, پرنسپل رفا انٹرنیشنل کالج اٹک. الحمدللہ رفا انٹرنیشنل کالج اٹک کا یہ اعزاز ہے کہ نہ صرف یہاں ہم بچوں کو اچھی تعلیم دیتے ہیں, ہماری خواہش اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم بچوں کی بہت اچھی تربیت بھی کر سکیں. مجھے اپنی اریبہ جیسی بیٹی پہ بڑا فخر ہے جس نے میرا نام اٹک میں بلند کیا, اس نے ٹاپ کیا. میری دعا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بہت اچھا کیریئر نصیب کرے, اور اس کی آئندہ آنے والی زندگی میں اس کو کامیابیاں اور خوشیاں عطا کرے. میں اس کے والدین کو بھی مبارکباد دینا چاہتا ہوں. بیٹی تو ہماری ہے ہی مبارکباد کے قابل. سر آپ کیا کہیں گے, آپ کو سید سلیمان گیلانی صاحب جیسے انٹرنیشنل پوئٹ جو ہیں انہوں نے بھی اپریشیٹ کیا, اٹک کے مختلف اداروں نے اور مختلف ڈپارٹمنٹس نے آپ لوگوں کو بہت زیادہ اپریشیٹ کیا کہ یہ جو آپ لوگوں نے کام کیا ہے بہت زبردست ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا کریڈٹ جو ہے وہ کس کو جاتا ہے؟ میں آپ جیسے لوگوں کا مشکور ہوں جن کے ذریعے ہمارا نام آگے پوری دنیا تک جا رہا ہے. اگرچہ وی آر لیونگ ان اے ریموٹ ڈسٹرکٹ, لیکن اس میڈیا کے ذریعے ہمیں کوریج ملتی ہے, اور میڈیا ہمارا یہ پیغام پوری دنیا تک پہنچا رہا ہے. ہم آپ کے بہت بہت شکر گزار ہیں میاں صاحب. تھینک یو ویری مچ. مجھے یہ بتائیں آپ کہ ان کے جو ٹیچرز جس طریقے سے ان کو ٹرین کرتے ہیں, کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پروگرام جو ہیں یہ مختلف لیولز پہ مزید ہونے چاہیے ہیں, اور آپ کے ٹیچرز اور ٹرینرز جو ہیں کو اس طرح لوگوں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اور آگے لانا چاہیے تاکہ یہ سسٹم کو بہتر سے بہتر ہو سکے؟ سب سے پہلے تو میری گزارش یہ ہے کہ بے شک جو ہڈن ٹیلنٹ ہے اس کا سامنے آنا ان کا نیچرل رائٹ ہے, لیکن اس سے کہیں زیادہ ستائش کے قابل میڈیا کے وہ دوست ہیں جو اس میں ہماری معاونت کر رہے ہیں. کیونکہ ہم جتنا بھی یہاں پڑھا لیں ود ان کیمپس, لوگوں کے سامنے تو میڈیا کے تعاون سے ہی آتا ہے. بچے یہاں صرف تعلیم نہیں حاصل کرتے, اپنی پرسنالٹی گرومنگ بھی کرتے ہیں. بچوں کے اندر بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے. انشاءاللہ آنے والے دنوں میں میرے ملک وطن عزیز کو بھی انہوں نے ہی چلانا ہے, اور میری یہ دعا ہے کہ میرے اس ادارے کے بچے پوری دنیا میں میٹر کریں اور انسانیت کی خدمت کریں. تھینک یو جی. جناب اینڈ پہ میں یہ کہوں گا کہ میرے اس اٹک میں صرف یہ ایک کالج نہیں بلکہ ایسے بہت سارے کالجز ہیں, بہت سارے ادارے ہیں, اور میرے اس اٹک میں صرف یہ ایک میری بچی اریبہ نہیں بلکہ ایسی بہت ساری اریبہ ہیں. تو میں تمام اداروں کو ریکویسٹ کرتا ہوں, چاہے وہ گورنمنٹ کے لیول پہ ہوں یا پرائیویٹ ہوں, کہ خدا اس ایک پوائنٹ پہ ایک ہو جائیں کہ ان تمام بچوں کو ہم نے ان کو کندن بنانا ہے. استاد ایک ایسی چیز ہے جو ان بچوں کو کندن بنا سکتا ہے, ان کو ہیرے بنا سکتا ہے, ان کو نکھار سکتا ہے, ان کو سنوار سکتا ہے. اور جب آپ ان کو نکھاریں گے تو یہ ماں دھرتی جس کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے لاکھوں قربانیاں دی ہیں, اس کو خوبصورت سے خوبصورت تر بنایا جا سکتا ہے. مجھے امید ہے کہ میرے بچوں اس سے سبق لیں گے اور اپنے ان بچوں کو نکھاریں گے, سنواریں گے, تاکہ دھرتی خوبصورت سے خوبصورت ہو سکے. پاکستان زندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.